کتابت کی دنیا پہ ہے حکمرانی، دلوں کو جگاتی ہے سحر البیانی۔ فدا تیری تقریر پہ ہے یقیناً، فدا تیری تقریر پہ ہے یقیناً، گلوں کا تبسم کلی کی جوانی۔ موضوع آئے اور اپنی تقریر پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ صدر علی وقار، حضرات اساتذہ کرام، حکم صاحبان اور میرے عزیز ساتھیوں، قبل اس کے کہ آپ حضرات سے کوئی تفصیلی اور معین بات کہوں، ایک اصولی اور اجمالی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت علماء اور تعلیم یافتہ طبقے کی ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے۔ دیکھیے، جب کسی دعوت یا کوشش کے ساتھ اعلیٰ طبقے کے وہ لوگ ہو جو ذہین اور صاحب فکر سمجھے جاتے ہیں اور جو دین کا گہرا علم رکھتے ہیں، تو اس میں سنجیدگی، گہرائی اور پختگی ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں یہ امید ہوتی ہے کہ وہ کسی غلط راستے پر نہیں پڑے گی، اس تحریک میں جذباتیت نہیں ہوگی، اس میں عامیانہ اور تبدل انداز نہیں ہوگا۔ اس وقت عالم اسلام میں علماء کی، دینی جماعتوں کے اور قائدین کی ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے۔ یہ ذمہ داری ہر زمانے میں زیادہ رہی ہے، مگر اس زمانے میں خاص طور پر وہ بہت عظیم بن گئی ہے کہ وہ صحیح رہنمائی کریں گے، تحریک دعوت اور جد و جہد کو سطحیت سے بچائیں گے، اور اس کے متعلق یہ تصور اور یہ تأثر قائم ہونے نہ دیں گے کہ دریا کا حباب، بلکہ اس کے متعلق یہ تأثر دیں گے کہ اس کی جڑیں گہری اور علم و دین کی زمین میں پیوست ہے۔ حضرات، خلافت بنو امیہ اور خلافت بنو عباس کی پشت پر اگر علماء و مجتہدین نہ ہوتے تو اسلام بحیثیت نظام حیات کے ایک مرتب و مدون قانون کی شکل میں موجود نہ ہوتا۔ تاریخ میں ان لوگوں کی خدمات کو سراہا جاتا ہے جو ملک کو فتح کرتے تھے۔ ہمارے بڑے بڑے قائدین طارق بن زیاد، محمد بن قاسم، عقبہ بن نافع، موسیٰ بن نصیر وغیرہ حضرات کی خدمات روز روشن کی طرح تابناک ہے، مگر جو لوگ مفتوحہ ممالک میں اللہ کے قانون کو رائج کرتے تھے، وہاں کے مشکلات و مسائل کو حل کرتے تھے، وہاں کی پیش آمدہ ضروریات کی تکمیل کرتے تھے، نئے نئے حالات جو پیدا ہوتے تھے ان میں رہنمائی کرتے تھے، ان کی خدمات کو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ حالانکہ اگر ائمہ مجتہدین اور محدثین اعظام اس زمانے میں محنت نہ کرتے اور ان کا دماغ اس تلوار کے پیچھے نہ ہوتا جو ملک کو فتح کرتی تھی، اور اس حکومت کے پیچھے نہ ہوتا جو ملک میں نظم و نسق قائم کرتی تھی، تو یہ سب کوششیں، فتوحات اور سلطنتیں بالکل پھوک لی تھی۔ مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ تاتاریوں نے عالم اسلام کو زیر و زبر کر ڈالا، عالم اسلام کی چولیں ہلا دی۔ اس وقت مسلمانوں سے زیادہ ذلیل کوئی نہیں تھا۔ آپ اس زمانے کی تصاویر دیکھیں جو آثار قدیمہ میں ملتی ہے تو اس سے اندازہ ہوگا کسی مسلمان کی داڑھی کسی گھوڑے کی دم سے بندھی ہے اور ایک تاتاری اسے کھینچے لیے جا رہا ہے۔ دنیا کی ہر قوم ان کی نگاہ میں عزت رکھتی تھی، مگر مسلمانوں سے زیادہ ذلیل کوئی نہیں تھا، خاص طور پر اس خطے زمین کے مسلمان جو کہ مسلمانوں کی تہذیب اور ثقافت کا مرکز رہ چکا ہے، یعنی کہ ایران اور ماوراء النہر کا علاقہ جو اخیر میں فقہ کا، خاص طور پر فقہ حنفی کا مرکز رہا ہے۔ لیکن آپ حضرات اس سے واقف ہے کہ وہی تاتاری جو مسلمانوں کے فاتح تھے، اسلام کے مفتو بن گئے، جنہیں مسلمانوں کی تلوار شکست نہ دے سکی، ان کو مسلمانوں کے